بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا مشقی سوالات کل ہم نے کیے تھے، آج ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ بیٹا سب سے پہلے تو خلاصہ کا معنی سمجھیں۔ خلاصہ کا معنی کسی بھی سبق کا نچوڑ یا مختصر لب لباب۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں معیاری خلاصہ لکھوں تو معیاری خلاصہ لکھنے کے لیے بیٹا چند ہدایات کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر پیراگراف میں سے اہم نقطہ تلاش کریں۔ اہم نقطہ تلاش کرنے کے بعد اہم نکات کا خاکہ بنا لیں، اور جو پڑھا ہے اسے بغیر دیکھے اپنے الفاظ میں لکھیں، اور بیٹا خلاصہ لکھتے ہوئے ہو بہو الفاظ کا استعمال کم سے کم کریں، اور خلاصہ لکھنے کی مقدار 1 تہائی حصہ، یعنی اگر آپ کا درسی کتاب پر سبق 3 صفحوں پر مشتمل ہے تو درسی کتاب کا 1 صفحہ آپ نوٹ بک پر لکھیں گے۔ اور بیٹا کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی آیت مبارکہ ترجمہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دونوں جانب واوین کی علامت لگائیں گے۔ بیٹا اگر سبق کے اندر شعر استعمال ہوا ہے تو آپ خلاصہ لکھتے ہوئے شعر نہیں لکھیں گے۔ بیٹا یہ تھی خلاصہ، معیاری خلاصہ لکھنے کے لیے ہدایات۔ اب تمام بچے درسی کتاب صفحہ نمبر 11 نکال لیں بیٹا، جلدی پڑھیں بیٹا آپ صفحہ نمبر 11 اور بتائیں کوئی اہم نقطہ اس صفحے سے۔ کیا بیٹا؟ اشرف المخلوقات، شاباش۔ جی بیٹا آپ بتائیں، صفحہ نمبر 12 پڑھیں جلدی، شاباش۔ بتائیں جی اہم نقطہ۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی، شاباش۔ دوسرا اہم نقطہ جی بیٹا آپ بتائیں اس صفحے پر کوئی اور اہم نقطہ۔ غزوہ تبوک، شاباش۔ دیکھو بیٹا آپ ہی کی مدد سے آپ ہی کا اہم نقطہ تلاش کیا جا رہا ہے، پھر اہم نکات کا ہم خاکہ بنائیں گے۔ 3 ہو گئی۔ جی بیٹا آپ بتائیں جی۔ جنگ یرموک، شاباش۔ جی بیٹا آپ پڑھیں اور۔ جی غریبوں کی مدد، شاباش۔ اور جی بیٹا آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، شاباش۔ بیٹا یہ تھے اس سبق کے اہم نکات۔ اب ہم اہم نکات کا خاکہ، اشرف المخلوقات، مدینہ منورہ میں خشک سالی، غزوہ تبوک، جنگ یرموک، غرباء کی مدد یعنی مستحقین کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جی بیٹا سب سے پہلا اہم نقطہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے کام آئے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں عمدہ زندگی بسر کروں تو اسے عمدہ زندگی بسر کرنے کے لیے دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ ایسا کام ہے کہ اس کام کی بدولت انسان فرشتوں سے بھی بلند مقام پاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ حسن سلوک کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بیٹا یہ تھا پہلا اہم نقطہ جس کی وضاحت آپ نے سماعت کی۔ بیٹا دوسرا اہم نقطہ، جی بیٹا آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ مدینہ منورہ میں شدید قحط تھا،
اسی دوران میں 1000 غلے سے بھرے اونٹ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ غلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا تھا۔ غلے کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سودا کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ غلے کی دگنی قیمت دینے پر آمادہ ہو گئے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو اس غلے کا 10 گنا منافع مل رہا ہے۔ تاجر حیران تھے کہ اتنا زیادہ منافع کون دے سکتا ہے۔ جب غلہ آ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غلہ غریبوں میں بانٹ دیا کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ سے 10 گنا ملے گا۔ بیٹا یہ تھا دوسرا اہم نکتہ جو آپ ہی نے حل کیا۔ بیٹا تیسرا اہم نکتہ غزوہ تبوک۔ جی بیٹا آپ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال پیش کر دیا۔ شاباش۔ بیٹا چوتھا نکتہ جنگ یرموک۔ آپ بتاؤ بیٹا، جنگ یرموک میں زخمی صحابی نے پانی مانگا تو جب پانی پلانے والا قریب پہنچا تو قریب ہی دوسرے زخمی صحابی کراہتے ہوئے اس نے پانی مانگا تو پہلے زخمی صحابی نے کہا کہ مجھے پلانے کے بجائے اس زخمی کو پلایا جائے۔ یعنی نزع کے عالم میں شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال، یعنی زخمی حالت میں بھی دوسروں کا خیال۔ تیسرا بیٹا غرباء کی مدد۔ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آنے والے مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے پچھلی جماعت کی کتب مستحق طالب علم کو دے کر مدد کر سکتی ہیں، اور اپنا مال بھی، اپنے مال میں اس میں حسب توفیق غرباء، مساکین، معذور لوگوں کی مدد حسب توفیق کر سکتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اور بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا در حقیقت اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ یعنی جب ہم پر کوئی مشکل وقت آئے گا، جیسے آج ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، مشکل وقت میں دوسرے بھی ہماری مدد کریں گے۔ جی بیٹا آخری اہم نکتہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جی آپ بتاؤ بیٹا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی رنگ، نسل، زبان، مذہب، علاقے کی تفریق کے بغیر، یعنی ہمیں ہر ضرورت مند کی رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس کی بھی مدد کریں، رنگ نہ دیکھیں، نسل نہ دیکھیں، مذہب نہ دیکھیں، بلا تفریق ہمارا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ بیٹا یہ تھا سبق کا خلاصہ، اہم نکات کی مدد سے آپ کو کروایا گیا۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ خلاصہ لکھنا ہے، لکھنے کے بعد بیٹا اسے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔